ابو عبداللہ کی گفتگو کے دوران مصعب کو اس بات پر بڑی الجھن محسوس ہو رہی تھی کہ اس متلون مزاج آدمی کو، جس نے اپنے انجام کے متعلق کبھی سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، ایک ایسے وزیر کے خاندان سے کیوں کر ہمدردی ہو سکتی ہے جو مرتے دم تک اس کے خلاف دشمن کا حلیف تھا، جس کی سازشوں کے باعث غرناطہ پر تباہی آئی تھی، اور جو صرف چند دن قبل اس کے پاس فرڈینینڈ کا یہ پیغام لایا تھا کہ اب الفجارہ میں بھی تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ کبھی اسے اپنے ضمیر کی چیخیں ناقابل برداشت محسوس ہونے لگتیں، اور کبھی وہ یہ محسوس کرتا کہ اس کی بے بسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ سلطان کچھ دیر خاموشی سے اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، مصعب، میں نے ایک دن ایک نیک دل لڑکی کو اپنی ماں کی قبر پر آنسو بہاتے دیکھا تھا، اور مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ اکثر یہاں آیا کرتی ہے۔ اس نے مجھے ملکہ عالیہ کے مزار کی تعمیر کے لیے اپنا ہار پیش کیا تھا۔ اس کے بعد میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ جب میں اور ابو القاسم اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو قوم کی ان معصوم بیٹیوں کے سر پر ہمارے گناہوں کی گٹھڑی کتنی بھاری ہوگی۔ مجھے ڈر تھا کہ شاید آج تم سعد کا یہاں آنا پسند نہ کرو، ایسے میں نے تمہیں یہاں بلایا تاکہ تمہارا غصہ دور کر سکوں۔ تم اس سے خفا تو نہیں ہوئے؟ نہیں عالیجا، مصعب نے متاثر ہو کر جواب دیا، میں سعد سے خفا نہیں ہو سکتا۔ وہ الفجارہ آنے کے بعد ہر وقت ملکہ عائشہ کو یاد کیا کرتی تھی، اور میں اس بات سے شرمسار ہوں کہ ان کی قدم بوسی کے لیے اس کی حوصلہ افزائی نہ کر سکا۔ میرا یہ خیال تھا کہ آپ ہمارے گھر کے کسی فرد کو دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ اب تو تمہیں یہ اطمینان ہو جانا چاہیے کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ عالیجا، مصعب نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں اپنی سابقہ کوتاہیوں پر شرمسار ہوں۔ کچھ دیر اور باتیں کرنے کے بعد مصعب نے سلطان سے اجازت لی، اور جب وہ اپنے گھر واپس آ رہا تھا تو اسے دنیا بدلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ابو الحسن کے زخم تیزی سے مندمل ہو رہے تھے، اور 4 ہی دن میں وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو چکا تھا۔ ہر روز صبح و شام ابو عبداللہ کے ساتھ اس کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور 2 مرتبہ وہ اس کے ساتھ کھانا بھی کھا چکا تھا۔ الفجارہ میں پہلی ملاقات سے قبل غرناطہ کے جلاوطن بادشاہ کے متعلق اس کے خیالات بھی وہی تھے جو ایک غیور اور بہادر انسان کے ہو سکتے ہیں۔ بچپن میں وہ ابو عبداللہ کے نام کے ساتھ ملت فروشی اور غداری کے الفاظ سننے کا عادی تھا، اور اگر اسے حالات مجبور نہ کر دیتے تو وہ اس کے گھر میں قدم تک نہ رکھنا پسند کرتا۔ لیکن اب بتدریج اس کے خیالات بدل رہے تھے۔ ایک دن اس نے اپنے میزبان سے رخصت کی اجازت لینے کا ارادہ کیا، لیکن ابو عبداللہ کا چہرہ اس قدر افسردہ تھا کہ اس کو کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ابو عبداللہ نے رسمی گفتگو کے بعد اچانک کہا، ابو الحسن، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم بہت جلد یہاں سے ہجرت کرنے والے ہیں؟ ابو الحسن کوئی جواب دینے کی بجائے حیرت اور اضطراب کے عالم میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے قدر توقف کے بعد کہا، تم ہمارے ساتھ مراکش چلنا پسند کرو گے؟ عالیجا، میں ہجرت کی ہی نیت سے یہاں آیا تھا، اور ابھی آپ سے اجازت لینے کا ارادہ کر رہا تھا۔ اب اگر میں آپ کی رفاقت میں سمندر عبور کر لوں تو یہ میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہوگی، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اس کے بعد شاید ہمارے راستے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ میں اپنے والد کے بعض دوستوں کو تلاش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ مجھے الجزائر اور تیونس کے ساحلی علاقوں کی خاک چھاننی پڑے۔ ابو عبداللہ نے کہا، موجودہ حالات میں زیادہ مناسب یہی ہے کہ تم ہمارے ساتھ سفر کرو۔ عنقریب ہمیں مراکش لے جانے کے لیے جہاز پہنچ جائیں گے، اور ہم ان کی آمد کی اطلاع ملتے ہی یہاں سے کوچ کر دیں گے، لیکن فی الحال کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں فرڈینینڈ کے ایلچی سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں خاموشی سے روانہ ہو جاؤں گا۔ فرڈینینڈ کا ایلچی؟ ہاں، وہ میرے لیے حکم لایا تھا کہ اب تم یہاں نہیں رہ سکتے، اور تم اسے دیکھ بھی چکے ہو۔ نہیں عالیجا، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ ہے کون۔ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، بلکہ میرا اپنا وزیر تھا، ابو القاسم۔ ہاں، میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ جس دن فرڈینینڈ کو یہ اطمینان ہو جائے گا کہ مسلمانوں کی شہرگ پر اس کی گرفت مضبوط ہو چکی ہے، اور اب ابو القاسم کی مزید خدمات کی ضرورت باقی نہیں رہی، تو اسے آنکھیں بدلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ اس سے نجات حاصل کرنے میں اس قدر جلد بازی سے کام لے گا۔ ابو الحسن نے کہا،
جن لوگوں کو حامد بن زہرہ کی شہادت کے واقعہ کا علم ہے وہ ابو القاسم کے انجام پر تعجب نہیں کریں گے۔ کچھ دیر بعد وہ خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے اور پھر ابو عبداللہ کے استفسار پر ابو الحسن نے وہ تمام واقعات بیان کر دیے جو اسے سلمان اور مسعود سے معلوم ہوئے تھے۔ ابو عبداللہ اپنے دل پر ایک ناقابل برداشت بوجھ لے کر اٹھا اور برابر کے کمرے میں جا کر بستر پر گر پڑا۔ اس کے ضمیر کی دبی ہوئی آواز چیخوں میں تبدیل ہو رہی تھی۔ ابو الحسن اور سعد۔ چھٹے روز ابو الحسن پہلی بار سیر کے بہانے قلعے سے باہر نکل کر اس پہاڑی کا رخ کر رہا تھا جو دو وادیوں کے درمیان حد فاصل کا کام دیتی تھی۔ طلوع آفتاب کے تھوڑی دیر بعد وہ اس پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا ابو القاسم کے قلعے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اضطراب کی حالت میں ادھر ادھر گھومنے اور بار بار قلعے کی طرف دیکھنے کے بعد وہ راستے سے چند قدم دور ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور دیر تک سر جھکائے کچھ سوچتا رہا۔ پھر جب وہ مایوس ہو کر واپس جانے کا ارادہ کر رہا تھا تو اسے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی۔ وہ چند ثانیے بے حس و حرکت بیٹھا رہا، پھر اچانک اس نے اٹھ کر دیکھا اور اس کے دل میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ سعد نے اس کے قریب پہنچ کر گھوڑا روکا اور حیرت زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ابو الحسن جھجکتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ آپ یہاں؟ سعد نے حیران ہو کر دریافت کیا۔ جی، میں سیر کے لیے نکلا تھا مگر اس طرف آ نکلا اور اب آپ کا راستہ روکنے کی جسارت پر معافی چاہتا ہوں۔ سعد نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ آپ بلا وجہ اس طرف نہیں آئے۔ ابو الحسن نے آنکھیں جھکائے ہوئے جواب دیا، پرسوں میں آپ کو سلطان کے قلعے سے نکلتے دیکھا تھا۔ میں اپنی خالہ کے ساتھ ملکہ کے پاس گئی تھی۔ ہمیں نوکروں سے معلوم ہوا تھا آپ سو رہے ہیں۔ دراصل وہ آپ کو دیکھنا چاہتی تھیں۔ میں نماز کے بعد لیٹ گیا تھا۔ اگلے روز میں آپ کا انتظار کرتا رہا اور اگر آپ برا نہ مانیں تو اب بھی میں آپ ہی کا راستہ دیکھ رہا تھا۔ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ شاید مجھے الوداع کہنے کا پھر موقع نہ ملے۔ سعد کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ اس نے مغموم لہجے میں پوچھا، آپ کب جا رہے ہیں؟ کل میں نے سلطان سے اجازت لینے کا ارادہ کیا تھا لیکن اب شاید مجھے چند دن رکنا بھی پڑے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ یہاں سے ہجرت کرنے والے ہیں؟ ہاں، خالو جان نے غرناطہ روانہ ہوتے وقت یہ خبر سنائی تھی مگر میری خالہ کو یقین نہیں آیا، اس لیے ہم انہیں رخصت کرتے ہی ملکہ کے پاس گئی تھیں اور واپسی پر ہم اس قدر پریشان تھیں کہ آپ کی مزاج پرسی بھی نہ کر سکیں۔ وہ سب غرناطہ جا چکے ہیں؟ ابو الحسن نے سوال کیا۔ ہاں، انہیں آپ سے ملاقات کے بعد بھی یقین نہیں آ سکا۔ اس دن آپ کے پاس سے آنے سے قبل وہ چند آدمیوں کو ساتھ لے کر کھڈ کی طرف گئے تھے۔ بھیڑیے اور گیدڑ گھوڑے کی لاش کو بری طرح نوچ چکے تھے لیکن سائس اور دوسرے نوکروں نے گھوڑے کا ساز و سامان پہچان لیا۔ پھر آپ سے ملاقات کے بعد گھر واپس آ کر وہ بار بار اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ وہ نوجوان غلط بیانی نہیں کر سکتا، وہ غرناطہ کے ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ ابو القاسم قتل ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ جب تک میں بذات خود غرناطہ جا کر تحقیق نہیں کر لیتا مجھے چین نہیں آ سکتا۔ اب خدا کرے وہ خیریت سے واپس آ جائے۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، پھر ابو الحسن نے کہا، سلطان ابو عبداللہ نے مجھے اپنی رفاقت میں سمندر عبور کرنے کی دعوت دی ہے۔ فی الحال آپ اپنے گھر میں کسی اور سے اس بات کا ذکر نہ کریں۔ سعد نے کہا، اگر آپ مجھے الوداع کہنے آئے تھے تو یہاں کیوں رک گئے؟ آپ کے لیے ہمارے گھر کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا۔ سعد، ابو الحسن کچھ دیر سوچ کر بولا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر نہیں جاؤں گا، ورنہ شاید مجھے یہاں تک آنے کا حوصلہ بھی نہیں تھا، اور اگر میں یہاں نہ آتی تو میں کل پھر اس طرف آتا اور شاید چند قدم اور آگے بڑھ کر آپ کا انتظار کرتا، اور پھر جب میں مایوس ہو جاتا تو رخصت سے ایک دن یا ایک ساتھ قبل آپ کے گھر پہنچ جاتا، اور وہاں شاید آپ کے عزیزوں کی موجودگی میں میری زبان وہ باتیں آ جاتی جو آج صرف میں اپنے دل میں کہہ سکتا ہوں، لیکن میرے لیے یہ ممکن نہ ہوتا کہ آپ کو خدا حافظ کہے بغیر رخصت ہو جاؤں۔ ابو الحسن خاموش ہو گیا اور سعد دیر تک اپنے دل کی دھڑکنیں سنتی رہی۔ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے آنسوؤں کے پردے حائل ہونے لگے
اور وہ ڈوبتی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، وہ ایک اتفاق تھا، اس دن میں نے آپ کو چٹان سے اترتے دیکھ لیا تھا، اور یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ آج میں اس طرف آ رہی تھی، لیکن ایسے مواقع بار بار نہیں آتے۔ ہو سکتا ہے کہ رخصت کے وقت ہمیں ایک دوسرے سے کچھ کہنے کا موقع ہی نہ ملے، اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب ہمارے درمیان سمندر کے گہرے پانی حائل ہو جائیں گے تو بھی میں آپ کے لیے دعا کیا کروں گی، اور میری یہ امید مرتے دم تک قائم رہے گی کہ کسی نہ کسی دن آپ ضرور واپس آئیں گے اور میں پھر آپ کو کسی بلند چٹان سے اترتے ہوئے دیکھوں گی۔ اس وقت میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بھول تو نہیں جائیں گے؟ سمندر پار جا کر آپ یہ تو محسوس نہیں کریں گے کہ اندلس میں آپ کا کوئی نہیں۔ سعد اپنے آنسو پہنچ کر سسکیاں لے رہی تھی اور ابو الحسن کا دل بے چارگی اور بے بسی کے احساس سے پھٹا جا رہا تھا۔ سعد، اس نے کہا، میں ضرور آؤں گا، اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تمہیں زیادہ عرصہ میرا انتظار کرنا نہیں پڑے گا۔ مجھے یقین ہے کہ مجھ جیسے بیوقوف آدمی سے بھی یہ بعید نہیں کہ وہ راستے میں ہی جہاز سے کود پڑے اور پھر بھاگتا ہوا یہاں پہنچ جائے۔ سعد نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام پکڑتے ہوئے کہا، تمہارے لیے ہمارے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا، لیکن میری وجہ سے تمہیں اپنا ارادہ تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس دن کا انتظار کروں گی جب مہاجرین کے قافلے آزادی کے نعرے لگاتے ہوئے واپس آئیں گے۔ اب میں گھر واپس جا رہی ہوں۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ ابو الحسن نے کہا، آپ ملکہ کے پاس نہیں جائیں گی؟ ان کے پاس پھر کسی دن جاؤں گی۔ اب میرا یہ خدشہ دور ہو چکا ہے کہ آپ کسی اطلاع کے بغیر اچانک روانہ ہو جائیں گے، اور میں اس کے لیے آپ کی شکر گزار ہوں۔ ابو الحسن نے کہا، اب میں کسی جھجک کے بغیر آپ کے دروازے پر دستک دے سکوں گا۔ سعد نے گھوڑے کی لگام موڑ کر ایڑ لگا دی اور ابو الحسن دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر جب وہ ابو عبداللہ کی قیام گاہ کا رخ کر رہا تھا تو اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے سینے سے ایک ناقابل برداشت بوجھ اتر چکا ہے۔ قلعے میں داخل ہوتے ہی ابو عبداللہ کی محافظ فوج کے سالار سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا، آپ کو اسلحہ کے بغیر باہر نہیں جانا چاہیے۔ سلطان آپ کے متعلق بہت فکر مند تھے۔ آپ اتنی دیر کہاں رہے؟ میں سیر کے لیے چلا گیا تھا۔ سالار نے ایک سپاہی کو اشارے سے بلایا اور پھر ابو الحسن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ اس کے ساتھ استبل کے داروغہ کے پاس جائیں۔ اسے سلطان کی طرف سے یہ حکم مل چکا ہے کہ آپ جس گھوڑے کو اپنی سواری کے لیے پسند کریں وہ آپ کو پیش کر دیا جائے۔ ابو الحسن نے کہا، میں ان کا شکر گزار ہوں، لیکن اس جگہ مجھے گھوڑے کی کیا ضرورت ہے؟ سالار نے جواب دیا، گھوڑا تو ایک سپاہی کی اولین ترجیح ہے، اور پھر سلطان کے مہمان ان کے تحائف رد نہیں کیا کرتے۔ ابو الحسن سپاہی کے ساتھ چل پڑا، اور تھوڑی دیر بعد استبل کا داروغہ اس کو بہترین نسل کے گھوڑے دکھا رہا تھا۔ وہ مشکی رنگ کے ایک خوبصورت گھوڑے کے قریب رک گیا اور داروغہ کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ کو یہ گھوڑا پسند ہے؟ ابو الحسن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر آپ اس وقت سواری کرنا پسند کریں تو اس پر زین ڈلوا دی جائے۔ نہیں نہیں، ابھی نہیں۔ ابو الحسن نے گھوڑے کی گردن پر تھپکی دیتے ہوئے جواب دیا، میں آپ کے حسن انتخاب کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ جانور واقعی بہت اچھا ہے۔ سالار کی بات سن کر ابو الحسن مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تیسرے روز دوپہر کے وقت ابو الحسن اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا کہ مصعب دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ ابو الحسن نے جلدی سے اٹھ کر مصافحہ کیا اور وہ ایک دوسرے کے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ مصعب نے کہا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں غرناطہ سے ہو آیا ہوں اور ابو القاسم کے متعلق میری معلومات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ وہ اپنے گھر نہیں پہنچے۔ مجھے یہ شبہ نہیں تھا کہ آپ کی اطلاع غلط تھی، لیکن اس کے باوجود میں اپنے دل کو یہ فریب دے رہا تھا کہ شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو اور جس آدمی کو آپ نے قتل ہوتے دیکھا تھا وہ کوئی اور ہو۔ سب سے بڑا ثبوت ان کا گھوڑا تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ شاید وہ راستے میں کسی اور جگہ آرام کے لیے رک گئے ہوں اور ان کا گھوڑا کسی چور کے ہاتھ آ گیا ہو اور ابو القاسم کے ساتھیوں نے چور کو پکڑ کر موت کے گھاٹ اتار دیا ہو۔ لیکن اب اس قسم کی موہوم امیدیں بھی ختم ہو چکی ہیں۔
ابو الحسن نے کہا، غرناطہ میں آپ نے ان کے ساتھ جانے والوں میں سے کسی سے ملاقات نہیں کی؟ نہیں، ان کے ذاتی نوکر بھی گھر نہیں پہنچے۔ میں نے غرناطہ کے گورنر یا کسی اور اہلکار سے جان بوجھ کر ملاقات نہیں کی۔ مجھے خطرہ تھا کہ اگر میں نے ابو القاسم کے متعلق کوئی خدشہ ظاہر کیا تو وہ شاید مجھے بھی غرناطہ سے زندہ واپس نہ آنے دیں۔ میں نے ایک رشتہ دار کے گھر چھپ کر ان کا پتہ لگایا تھا اور چند خاص آدمیوں کے سوا کسی کو میری آمد کا علم نہ تھا۔ میں نے گھر پہنچتے ہی آپ کے بارے میں پوچھا تھا اور سعد نے بتایا تھا کہ آپ ابھی یہیں ہیں۔ اب میں سلطان کو سلام کرنے کے بعد سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں اور ایک بار پھر یہ تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ ابو الحسن نے جواب دیا، میری طرف سے کوئی بے احتیاطی نہیں ہوگی۔ مصعب نے کچھ سوچ کر کہا، سعد بتا رہی تھی کہ آپ سلطان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ سلطان کی ہجرت کے بعد ہمیں کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، ورنہ میں آپ کو اپنے پاس ٹھہرنے کی ضرور دعوت دیتا، مگر موجودہ حالات میں میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ چند ماہ یا چند سال بعد اگر حالات کی تبدیلی آپ کو واپس آنے پر آمادہ کر دے تو ہم آپ کو یہ محسوس نہیں ہونے دیں گے کہ آپ یہاں ایک اجنبی ہیں۔ ابو الحسن نے جواب دیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میں کسی دن ضرور واپس آؤں گا۔ اگر آپ یہاں رہنا چاہیں تو میں اس وقت بھی آپ کو یہ اطمینان دلا سکتا ہوں کہ آپ یہاں بیکار نہیں رہیں گے۔ ابو القاسم کی جائیداد کی دیکھ بھال کے لیے مجھے ایک اچھے ساتھی کی ضرورت ہے۔ آپ کو فوراً کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ سلطان ابو عبداللہ کچھ دن اور رہیں گے اور آپ کو سوچنے کے لیے کافی وقت مل جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس عرصے میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ان کے ساتھ ہمیں بھی ہجرت کا فیصلہ کرنا پڑے۔ عام حالات میں اپنے خاندان کے سابقہ کردار کے پیش نظر مجھے سلطان ابو عبداللہ سے کسی ہمدردی کی توقع نہیں ہونی چاہیے تھی، مگر ابو القاسم کی موت سے ان کے دل پر گہرا اثر ہوا ہے۔ آج وہ مجھ سے بار بار یہ کہتے تھے، تم زیادہ عرصہ الفجارہ میں چین سے نہیں رہ سکو گے، اس لیے اگر میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو میں مراکش میں تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ ملکہ نے بھی مجھے تسلی دی تھی، وہ بار بار یہی کہتی تھیں کہ اب سعد جیسی لڑکیوں کو الفجارہ میں نہیں رہنا چاہیے، لیکن میری حالت یہ ہے کہ مجھے اندلس چھوڑنے کی بجائے مر جانا زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے۔ ابو الحسن نے کچھ سوچ کر کہا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان غیر یقینی حالات میں سعد اور دوسری خواتین کو ملکہ کے ساتھ روانہ کر دیں؟ میری بیوی کسی حالت میں بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی اور سعد بھی ان لوگوں میں سے نہیں جو مصیبت کے وقت اپنے عزیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ بالآخر مصعب نے اٹھ کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، میرا گھر زیادہ دور نہیں، آپ جب چاہیں وہاں آ سکتے ہیں۔ اور جب وہ چلا گیا تو ابو الحسن بھی اپنے دل سے بار بار پوچھتا رہا تھا، کیا میں سعد کو چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ اور آنے والے دور میں تنہائی اور بیچارگی کے تصور سے اس کی روح پسی جا رہی تھی۔ 20 دن بعد سلطان کی قیامگاہ سے پہلا قافلہ، جو اس کے نجی ملازموں اور سپاہیوں پر مشتمل تھا، ساحل کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ گھر کا ساز و سامان اٹھانے کے لیے علاقے کے لوگوں نے اپنے خچر مہیا کر دیے تھے اور حفاظت کے لیے 50 مسلح رضاکار بھی بھیج دیے تھے۔ سلطان اور ملکہ کو شاہی خاندان کے باقی افراد اور چند محافظ دستوں کے ساتھ پہلے قافلے کی روانگی سے 2 دن بعد کوچ کرنا تھا۔ غرناطہ کے گورنر نے حکومت کی طرف سے سلطان کی متروکہ جائیداد کا انتظام سنبھالنے کے لیے ایک اہلکار جو بظاہر مسلمان تھا، سلطان کی روانگی سے 1 دن قبل بھیج دیا تھا اور اس کے ساتھ آنے والے سپاہیوں نے قلعے سے کچھ دور خیمے نصب کر دیے تھے۔ اس اہلکار کا نام حارث تھا۔ اس نے آتے ہی سلطان کو غرناطہ کے گورنر کی طرف سے یہ پیغام دیا تھا، آپ کے جو ملازم ہجرت نہیں کرنا چاہتے وہ حکومت کے ملازم تصور کیے جائیں گے اور علاقے کے کاشتکاروں کی حفاظت بھی حکومت کے ذمہ ہوگی۔ چنانچہ سلطان کے ذاتی عملے کے 20 آدمی اس پیشکش پر بہت خوش تھے اور فیصلہ کر چکے تھے کہ سلطان کو ساحل تک پہنچانے کے بعد وہ واپس آ جائیں گے۔ ابو الحسن روانگی سے 1 روز قبل مصعب کے ہاں جا کر سعد سے الوداعی ملاقات کر رہا تھا۔ وہ اس کی خالہ اور خالو کی موجودگی میں کھل کر کوئی بات نہ کر سکا اور اسے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہ تھی۔
وہ ایک دوسرے کے دل کے حالات بخوبی جان سکتے تھے۔ رخصت کے وقت سعد کی خالہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ میں اس بات میں بھی کوئی بہتری محسوس کر رہی ہوں کہ سعد کے خالو تمہارا ارادہ تبدیل نہیں کر سکے، پھر بھی اس گھر میں ہمیشہ ہمیشہ تمہارا انتظار ہوگا۔ سعد نے انتہائی ضبط سے کام لیا تھا، لیکن جب ابو الحسن خدا حافظ کہہ کر کمرے سے باہر نکل آیا تو اس کا سرخ و سفید چہرہ اچانک زرد ہو گیا اور بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ ابو الحسن واپس آ کر باقی سارا دن سخت اداس رہا۔ مغرب کی نماز کے بعد وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ابو عامر ایک پست قامت نوکر نے دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اندر جھانکتے ہوئے کہا، جناب آپ کا کھانا لے آؤں؟ ہاں لے آؤ۔ ابو عامر واپس چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد اس نے کھانے کا تشت لا کر ابو الحسن کے سامنے ایک چھوٹی سی میز پر رکھ دیا، پھر ایک طرف ہٹ کر بولا، جناب مجھے افسوس ہے کہ آپ جا رہے ہیں۔ ابو عامر کو گفتگو کے لیے ہمیشہ ہی کسی بہانے کی تلاش رہتی تھی، لیکن ایک ایسا موضوع تھا جس پر ابو الحسن کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ابو عامر نے قدرے توقف کے بعد کہا، جناب میں نے مراکش نہیں دیکھا مگر سنا ہے کہ وہاں بہت گرمی پڑتی ہے۔ ابو الحسن نے اس کی طرف دیکھتے بغیر بے اعتنائی سے جواب دیا، انشاءاللہ تم بہت جلد اپنے وطن کی آب و ہوا کے عادی ہو جاؤ گے۔ جناب میں آپ کو بندرگاہ تک پہنچانے کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ سلطان چند نوکروں کو یہاں رہنے کی اجازت دے چکے ہیں۔ ہم اس قلعے کے نئے محافظ سے مل چکے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ قلعے کے جو ملازم یہاں رہنا چاہتے ہوں ان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ مجھ سے انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ میں تمہارا کام دیکھنے کے بعد تنخواہ میں اضافہ کر دوں گا۔ حارث ایک اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے، لیکن آپ مجھے بہت یاد آیا کریں گے۔ کاش آپ چند دن اور یہاں ٹھہر سکتے۔ ابو الحسن نے کھانے کا نوالہ چباتے ہوئے پہلی بار اس کی طرف دیکھا اور قدرے توقف کے بعد کہا، ابو عامر میں تمہارا شکر گزار ہوں مگر میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ جب سلطان ابو عبداللہ یہاں سے رخصت ہو جائیں گے تو اس مہمان خانے کا دروازہ میرے لیے بند ہو جائے گا۔ ابو عامر نے کہا، جناب جس دن آپ زخمی ہو کر یہاں پہنچے تھے تو میں نے محسوس کیا تھا کہ شاید کوئی دشمن آپ کا پیچھا کر رہا ہے۔ ابو الحسن نے جواب دیا، میرا کوئی دشمن نہیں، میں راستے میں گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گیا تھا۔ ابو عامر کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ایک پہرے دار اندر داخل ہوا۔ اس نے ابو الحسن سے مخاطب ہو کر کہا، جناب مصعب کا ایک نوکر آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک ضروری پیغام لایا ہوں، اگر اجازت ہو تو اسے یہاں بھیج دیا جائے۔ ابو الحسن کے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی۔ اس نے کہا، اسے فوراً بھیج دو۔ پہرے دار چلا گیا اور ابو عامر نے جھجکتے ہوئے کہا، جناب میرا خیال تھا کہ آج آپ شاید 2 مرتبہ مصعب سے مل چکے ہیں۔ صبح جب وہ سلطان سے ملاقات کے بعد سیدھے آپ کے پاس آئے تھے اور دوپہر کے وقت آپ گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے تھے تو مجھے یہی خیال آیا تھا کہ آپ ان کے ہاں جا رہے ہیں۔ ابو الحسن نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ابو عامر کو اس کے لب و لہجے سے کہیں زیادہ اس کی تیز نگاہوں نے مرعوب کر دیا تھا اور اس کے چہرے سے امکانہ مسکراہٹ اچانک رخصت ہو گئی۔ جناب میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ ابو الحسن نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، دیکھو ابو عامر تم ایک اچھے آدمی ہو، لیکن اس وقت مجھے بے معنی باتوں سے کوفت ہو رہی ہے۔ اگر تم بندرگاہ تک قافلے کے ساتھ جا رہے ہو تو تمہیں جی بھر کے باتیں کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اب تم برتن اٹھا لو۔ لیکن جناب آپ نے کچھ کھایا نہیں؟ مجھے بھوک نہیں تھی اور اب میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں نے مصعب کے گھر میں کیا کھایا تھا۔ ابو عامر تشت اٹھا کر باہر نکلا تو اسے چند قدم دور مصعب کا حبشی نوکر پہرے دار کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ وہ ان کے راستے سے ایک طرف ہٹ کر کچھ دیر کھڑا رہا اور جب پہرے دار نوکر کو ابو الحسن کے کمرے میں پہنچا کر واپس مڑ رہا تھا تو وہ اپنے آپ کو کوستا ہوا باورچی خانے کی طرف چل دیا۔ مصعب کا نوکر وہی تھا جسے ابو الحسن نے پہلے دن سعد کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ادب سے سلام کیا اور پھر جیب سے ایک خط نکال کر ابو الحسن کو پیش کرتے ہوئے کہا، جناب آقا مصعب کی بیوی اور سعد کی خالہ نے یہ خط دیا تھا۔ انہوں نے تاکید کی تھی کہ میرے اور آپ کے سوا کسی تیسرے آدمی کو اس خط کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ ابو الحسن نے
جلدی سے خط کھولا اور پھر چند لمحات کے لیے اسے اپنے گرد و پیش کا کوئی ہوش نہ تھا۔ سعد کی حالانکہ خط کا مضمون یہ تھا: بیٹا ابو الحسن، میں اس خط میں اس معصوم لڑکی کے دلی احساسات کی ترجمانی کر رہی ہوں جو رخصت کے وقت تمہیں کوئی پیغام نہ دے سکی۔ سعد مجھے اپنی بیٹی سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور اس وقت جب میں اس کے کمرے سے دبی دبی سسکیاں سن رہی ہوں تو میرا دل پسا جا رہا ہے۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تمہاری آمد سے پہلے اسے زندگی سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ماضی کے حادثات نے اسے اپنے حال اور مستقبل دونوں سے بے نیاز کر دیا تھا۔ وہ اکثر خاموش رہا کرتی تھی۔ غرناطہ میں اس کی دلچسپی کا واحد ذریعہ ہمارا آبائی قبرستان تھا۔ یہاں آنے کے بعد ہمارا خیال تھا کہ ماحول کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اس کے خیالات بھی بدل جائیں گے، اور ایک دن جب اس نے سواری کا شوق ظاہر کیا تو ہم بہت خوش ہوئے، مگر پہلے دن وہ سیر سے واپس آئی تو ہمیں معلوم ہوا کہ کسی نے اسے یہاں سے کچھ دور ایک قبرستان کا بتا دیا تھا جہاں طارق بن زیاد کے زمانے کے چند شہداء دفن تھے، اور سعد ان کی فاتح خوانی کے لیے گئی تھی۔ ملکہ عائشہ بھی اسی قبرستان میں دفن ہے۔ سعد کو اپنے والدین پر ان کی شفقتیں یاد تھیں، اس لیے اسے بار بار وہاں جانے کے لیے ایک معقول بہانہ مل گیا تھا۔ پھر ایک دن وہ بہت دیر سے گھر آئی اور مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی کہ وہ ایک زخمی کو ابو عبداللہ کے پاس لے گئی تھی، اور رات کے وقت جب وہ پوری تفصیل کے ساتھ تمہیں موت کے منہ سے نکلنا دیکھنے اور تمہارے زخموں پر پٹیاں باندھنے کے واقعات سنا رہی تھی تو مجھے پہلی بار اپنے دل میں یہ تسکین محسوس ہوئی تھی کہ ایک اجنبی اس کے لیے ایک نئی زندگی کا پیغام لایا ہے۔ سعد کو بار بار تمہاری جرأت اور مردانگی کے واقعات سناتے میں خاصی راحت محسوس کر رہی تھی، اور تمہیں دیکھنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے دل میں تمہارا مکمل نقشہ پہلے سے ہی موجود تھا، اور سعد تم سے بلا وجہ متاثر نہیں ہوئی تھی۔ تم اس کے ماضی کی یادوں کے بہترین سانچوں میں ڈھل کر اس کی نگاہوں کے سامنے آ گئے تھے، اور اس کی دنیا بدل چکی تھی۔ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ تم سے کس قدر مانوس ہو چکی ہے، اور یقیناً تم بھی اس کے دل کے حال سے بے خبر نہیں ہو سکتے۔ اب تم جا رہے ہو، اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ تمہاری غیر حاضری میں کس حد تک سعد کو تسلی دے سکوں گی، لیکن تمہیں یہ پیغام دیتے ہوئے مجھے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ جب تم واپس آؤ گے تو تمہارے اور سعد کے درمیان کوئی ایسی چٹان حائل نہیں ہوگی جسے تم دور نہ کر سکو۔ میں فخر کے ساتھ تمہارا ہاتھ پکڑ کر اپنے شور سے یہ کہہ سکوں گی کہ میں سعد کا مستقبل اس بہادر اور شریف نوجوان کو سونپنا چاہتی ہوں، اور تم اسے میرا ہم خیال پاؤ گے۔ تمہیں فوری طور پر جواب لکھنے کی ضرورت نہیں، میں صرف یہ اطمینان چاہتی ہوں کہ تمہیں میرا خط مل گیا ہے۔ ابو الحسن نے خط ختم کرنے کے بعد کچھ دیر خاموشی سے غلام کی طرف دیکھا۔ بالآخر اس نے کہا، تم سعد کی خالہ کو میری طرف سے یہ پیغام دو کہ میں نے ان کا خط پڑھ لیا ہے اور میں ان کا شکر گزار ہوں۔ ابو الحسن رات سونے سے پہلے یہ خط کئی بار پڑھ چکا تھا، اور صبح جب وہ سفر کی تیاری کر رہا تھا تو اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سعد اس کا دامن پکڑ کر پوچھ رہی ہے، ابو الحسن کیا تم جا رہے ہو؟ کیا واقعی تم جا رہے ہو؟ طلوع آفتاب کے وقت قافلہ روانہ ہو چکا تھا، اور قلعے سے باہر قرب و جوار کی بستیوں کے سینکڑوں آدمی غرناطہ کے تاجدار کو بے بسی کے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ سلطان کی روانگی کی اطلاع ساحلی علاقے تک پہنچ چکی تھی، اور اسے راستے میں جگہ جگہ لوگوں کے گروہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ قبائل کے سرداروں نے ہر منزل پر قافلے کے قیام و طعام کا انتظام کر رکھا تھا، اور راستے کی بستیوں کے بہت سے لوگ سلطان کو رخصت کرنے کے ارادے سے قافلے کے ساتھ شامل ہو رہے تھے۔ ابو الحسن مسلح سواروں کے آخری دستے کے ساتھ سفر کر رہا تھا، لیکن اسے لوگوں کے ہجوم، پہاڑوں کے راستے کے نشیب و فراز اور پیچ و خم سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کے تصورات کی دنیا میں سعد کی مسکراہٹیں بکھری ہوئی تھیں، اور وہ قدم قدم پر اس سے یہ کہہ رہی تھی، ابو الحسن میں تمہاری ہوں، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ کبھی کبھی اسے اپنے خیالات پر ندامت محسوس ہونے لگتی اور وہ کسی ساتھی سے کوئی بات شروع کر دیتا، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد وہ خواب و خیال کی اس دنیا میں کھو جاتا جہاں حال اور مستقبل کے سارے راستے سعد کے دروازے پر ختم ہو جاتے تھے۔
تیسرے روز سپہر کے وقت مالکا سے چند کوس دور مشرق کی طرف ایک چھوٹی سی بندرگاہ کے سامنے کھلے میدان میں ہزاروں انسان ابو عبداللہ کا استقبال کر رہے تھے۔ سمندر میں مراکشی جہاز کھڑے تھے اور مقامی مسلمانوں کے علاوہ آس پاس کی ساحلی چوکیوں سے نصرانی محافظوں کا اس دستہ مسلمانوں کے ہجوم سے کچھ فاصلے پر ایک طرف کھڑا تھا۔ ساحل پر مقامی قبائل کے سرداروں نے قافلے کے لیے خیمے نصب کر رکھے تھے۔ سب سے بڑا خیمہ جو سلطان اور ملکہ کے لیے نصب کیا گیا تھا ان کے درمیان دکھائی دیتا تھا۔